اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہج البلاغہ خطبہ نمبر 136۔ اس خطبے میں آنے والے فتنوں اور ہنگاموں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت امیر المومنین اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ وہ خواہشوں کو ہدایت کی طرف موڑے گا، جبکہ لوگوں نے ہدایت کو خواہشوں کی طرف موڑ دیا ہوگا، اور ان کی رائوں کو قرآن کی طرف پھیرے گا، جبکہ انہوں نے قرآن کو توڑ مروڑ کر قیاس اور رائے کے ڈھیر پر لگا لیا ہوگا۔ اس خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ اس داعی حق سے پہلے یہاں تک نوبت پہنچے گی کہ جنگ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی، دانت نکالے ہوئے اور تھن بھرے ہوئے، جن کا دودھ شیریں اور خوشگوار معلوم ہوگا، لیکن اس کا انجام تلخ و ناگوار ہوگا۔ ہاں، کل، اور یہ کل بہت نزدیک ہے کہ ایسی چیزوں کو لے کر آ جائے کہ جنہیں ابھی تک تم نہیں پہچانتے۔ حاکم و والی جو اس جماعت میں سے نہیں ہوگا، تمام حکمرانوں سے ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے مواخذہ کرے گا، اور زمین اس کے سامنے اپنے خزانے انڈیل دے گی اور اپنی کنجیاں بآسانی اس کے آگے ڈال دے گی۔ چنانچہ وہ تمہیں دکھائے گا کہ حق و عدالت کی روشنی کیا ہوتی ہے، اور وہ دم توڑ چکنے والی کتاب و سنت کو پھر سے زندہ کر دے گا۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ گویا یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ داعی باطل شام میں کھڑا ہوا للکار رہا ہے، اور کوفے کے اطراف میں اپنے جھنڈے لہرا رہا ہے، اور کاٹ کھانے والی اونٹنی کی طرح اس پر حملہ کرنے کے لیے جھکا ہوا ہے، اور اس نے زمین پر سروں کا فرش بچھا دیا ہے۔ اس کا منہ پھاڑ کھانے کے لیے کھل چکا ہے، اور زمین میں اس کی پامالیاں بہت سخت ہو چکی ہیں۔ وہ دور دور تک بڑھ جانے والا اور بڑے شد و مد سے حملہ کرنے والا ہے۔ بخدا وہ تمہیں اطراف زمین میں بکھیر دے گا، یہاں تک کہ تم میں سے کچھ تھوڑے ہی بچیں گے۔ جیسے آنکھ میں سرما، تم اسی سراسیمگی کے عالم میں رہو گے، یہاں تک کہ عربوں کی عقلیں پھر اپنے ٹھکانے پر آ جائیں، اور تم مضبوط طریقوں، روشن نشانیوں اور اسی قریب کے عہد پر جمے رہو کہ جس میں نبوت کے پائیدار آثار ہیں۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان اپنے قدم بقدم چلانے کے لیے راہیں آسان کرتا رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔